آغاز سے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا گیا، کبھی سستی روٹی، کبھی انکم سپورٹ پروگرام، کبھی پاکستان کے مزدور، غریب اور عام آدمی کے حالات نہیں بدل سکے۔ آج بھی غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ آج بھی مزدور کو جب اجرت ملتی ہے نا تو وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس سے اپنے جسم کو ڈھانپے یا پھر پیٹ کی بھوک کو مٹائے، خود کھائے یا اپنے عدالت جہاں کھڑی ہے، سیاست نے عدالتی کارروائی کو گندا کر دیا ہے، کیا واقعی درست ہے؟ یہ 100% درست ہے اور آج سے نہیں، مدتوں سے ظاہر ہے۔ پیلی ٹیکسی، کبھی قرض اتارو ملک سنوارو، کبھی کامیاب جوان پروگرام تو کبھی احساس پروگرام جیسے پروجیکٹس لائے گئے، لیکن وہ کھلائے کہیں باپ اپنے بچوں کو بازار میں بیچنے پر مجبور ہے تو کہیں ماں اپنے بچوں کو زہر دے کر ان کی بھوک ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے۔ مگر نعرہ آج بھی وہی لگایا جا رہا ہے اور اسی طرز پر عوام کو ہمیشہ کی طرح پاگل بنایا جا رہا ہے، بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ گندگی گندائی کرے گی، آلودائی کرے گی، جیسے آگ نے جلانا ہی ہوتا ہے، پانی نے گیلا کرنا ہوتا ہے۔ پریکٹیکلی دیکھو صورتحال یہ ہے، تکلیف کے بعد بابائے قوم کے بعد بیشتر تو بدبو، آلودگی اور گندگی ہے۔ اگر صرف فوکس آپ ٹورزم پہ کرتے، کچھ بھی نہ کرتے، اور پاکستان معاشی طور پہ انتہائی مستحکم ملک ہوتا۔ نہ تعلیم ہے، 75 سال میں کیا آدھا ملک گوا دینے کے بعد نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ سیکیورٹی ہے، سوائے قرضوں اور بنگے قسم کے ملی نغموں کے۔ آغاز سے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا گیا، کبھی سستی روٹی، کبھی انکم سپورٹ پروگرام، کبھی پیلی ٹیکسی، کبھی قرض اتارو ملک سنوارو، کبھی کامیاب جوان پروگرام تو کبھی احساس پروگرام جیسے پروجیکٹس لائے گئے، لیکن پاکستان کے مزدور، غریب اور عام آدمی کے حالات نہیں بدل سکے۔ آج بھی غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ آج بھی مزدور کو جب اجرت ملتی ہے نا تو وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس سے اپنے جسم کو ڈھانپے یا پھر پیٹ کی بھوک کو مٹائے، خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے۔ کہیں باپ اپنے بچوں کو بازار میں بیچنے پر مجبور ہے تو کہیں ماں اپنے بچوں کو زہر دے کر ان کی بھوک ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے۔ مگر نعرہ آج بھی وہی لگایا جا رہا ہے اور اسی طرز پر عوام کو ہمیشہ کی طرح پاگل بنایا جا رہا ہے، بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اسی خطے میں ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ممالک بھارت اور چین کے روپ میں دنیا کی بڑی اور ابھرتی معیشت بن چکے، لیکن پاکستان کے عوام، پاکستان کا عام آدمی، مزدور، غریب آج بھی بھوکے پیٹ، ننگے پاؤں اور بغیر کسی چھت کے گزارا کر رہے ہیں۔ لیکن کب تک؟ اقتدار و طاقت کے ایوانوں میں سیاستدانوں کا لبادہ اوڑے شیطانوں سے کب تک اس ملک کا، اس کے غریب عوام کا جو استحصال ہے وہ ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ کب تک غریب اس چکی میں پستا رہے گا؟ اور کیا کوئی مسیحا کبھی ان غریبوں کے حالات بدلنے کا سوچے گا بھی؟ اچھا، ماضی ہو حال ہو، دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی ادارے نے، کسی عہدیدار نے، کسی فرد واحد اور قوم کو ترجیح دی تو یہی سیاستدان روڑے اٹکاتے باقاعدہ نظر آئے ہیں، جمہوریت کا راگ الاپتے دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ نہ ان جماعتوں میں جمہوری طرز عمل دکھائی دیتا اور نہ ہی کردار میں۔ اور آج سپریم کورٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات میں کمی کے حوالے سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 پر سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے اور جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ سے علیحدہ کرنے کی صدا مسترد کرتے ہوئے پارلیمانی کارروائی کا جو ریکارڈ ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور بل ایک بار پھر وفاقی حکومت اور وزراء کی جانب سے عدلیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مگر بول نیوز نے اپنی پالیسی کو واضح رکھا اور یہ باور کروایا کہ چاہے اس حوالے سے پیمرا کے احکامات ہوں یا نہ ہوں، بول عدلیہ کے خلاف کی جانے والی ہرزہ سرائی کو نہیں سنوائے گا۔ چیلنج ایک ہی ہے جی، حکومت سے ملک سنبھل نہیں رہا اور عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب ان 2 چیزوں کے لیے اگر الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، کیونکہ ایک چیز کلیئر ہے کہ وقت وہ ہے جہاں پہ ملک کو جانا ہے عوام سے مینڈیٹ لینے کے لیے، ایسے ٹائم پہ اگر آپ ہر قانون توڑیں، ہر ادارے کو کمزور کریں، آئین کو ایک سائڈ پہ کر دیں، جی، تو بالکل جیسے زہری صاحب نے کہا اور جیسے صدیق جان نے کہا، تو ایسے ٹائم پہ جب آپ آئین کو بلیک اینڈ وائٹ میں وائلیٹ کر رہے ہیں، جب آپ سپریم کورٹ میں فیکشنز بنا رہے ہیں، جب آپ کیسز کو ایز این انسٹرومنٹ آف سپریشن استعمال کر رہے ہیں، وہ جی گئے ہیں ڈرانے والے ڈرائے ہیں چیف جسٹس کو،
کمپرومائز ہو گیا, چیف جسٹس پیچھے ہٹ گئے. وہ تو اس وقت چیز پتہ چلی 4 دن بعد جب چیف جسٹس پاکستان نے اوپن کورٹ میں بتایا کہ اٹارنی جنرل کی استدعا پہ یہ ملاقات ہوئی, انہوں نے پریزنٹیشن دی اور پوری ملاقات میں اٹارنی جنرل موجود رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزوں کو اس طرح سے ٹوسٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے یہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک میسج بنایا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جناب وہ قاضی فائصل صاحب نے ڈیورنگ واک جو ہے وہ چھڑی نکالی چیف جسٹس پاکستان پہ. جب دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان کی سیاستدانوں کی مرضی کا کوئی فیصلہ آتا ہے, منشا کے مطابق آتا ہے, تو عدلیہ زندہ باد. لیکن جب بھی ان کی مرضی کے خلاف آ جاتا ہے, ان کے خلاف آ جاتا ہے, ان کی منشا کے خلاف آ جاتا ہے, سوچا ہوتا ہے اس کے خلاف آ جاتا ہے, تو ججز پر, ان کی شخصیات پر, ان کے کرداروں پر تنقید شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو شیوا ان کا کب تک چلے گا, یہ روش کب تک چلے گی, کبھی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور آپ نے بھی بریک سے پہلے کہا کہ عدلیہ تحمل کا مظاہرہ کری کیونکہ عدلیہ ان کو ان کی زبان میں جواب نہیں دے سکتی. پر عدلیہ کیسے جواب دے سکتی ہے؟ اور آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب سے یہ حکومت آئی ہے اور پچھلے خاص طور پہ 4 ماہ میں جب سے یہ الیکشن کی بات شروع ہوئی ہے تو آڈیوز آنے لگ گئی ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ اچانک ٹی وی چینلوں پہ آڈیو چل گئی ہوگی, ایک دہشت گردی آڈیو ہم نے پکڑ لی ہے وہ اور ہم نے دیکھیں اس کو اٹھا لیا ہے, اس دہشت گرد کو, اس کی آڈیو سن لی ہے. مطلب آپ دہشت گردوں کی آڈیو سننے کے بجائے اگر آپ جو ہے وہ ججز, ان کی فیملیز اور دیگر شہریوں کی اگر آپ آڈیو سنیں گے تو پھر یہی ہوگا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. مجھے بتائیں جتنی پولیس چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ گئی ہے, کیا اتنی پولیس آپ کو ثانیہ پشاور میں 100 نمازیوں کی شہادت کے بعد آپ کو کہیں کسی دہشت گردوں کے ٹھکانے پہ اتنی پولیس نظر آئی ہے؟ کیا آپ کو ایک دم فوٹیج نظر آئی ہوگی کہ دہشت گردوں کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے پولیس نے اور نہیں چھوڑیں کہ جناب 100 نمازی آپ نے ہمارے ذبح کر دیے, ہمارے نمازی آپ نے 100 شہید کر دیے؟ ریاست کو اپنی ترجیحات جو ہے نا وہ طے کرنی ہوں گی. ایک بات کا فرق اس کو پڑتا ہے جس نے عوام کے پاس جانا ہو. اگر یہ عوام میں جانے کے قابل ہوتے تو یہ کام کر رہے ہوتے الیکشن سے بھاگنے کے لیے. عدالت جہاں کھڑی ہے, سیاست نے عدالتی کارروائی کو گندا کر دیا ہے, کیا واقعی درست ہے؟ یہ 100% درست ہے اور آج سے نہیں مدتوں سے ظاہر ہے. گندگی گندائی کرے گی, آلودگی آلودائی کرے گی. جیسے آگ نے جلانا ہی ہوتا ہے, پانی نے گیلا کرنا ہوتا ہے. پریکٹیکلی دیکھو صورتحال یہ ہے, تکلیف کے بعد بابائے قوم کے بعد بیشتر تو بدبو, آلودگی اور گندگی ہی ہے. 1001 مثالیں دی جا سکتی ہیں. ساری سیاستی توشہ خانہ ہے. یہ توشہ خانہ جو ہے نا, دس از واٹ یور پالیٹکس از. کوئی مجھے بتاؤ کوئی انسان کا بچہ نکلا؟ اچھا, اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر یہ نہ ہوتا تو کیا پاکستان یہاں ہوتا؟ یہ ایک ایسا ملک ہے عائشہ, اگر صرف فوکس آپ ٹورزم پہ کرتے, کچھ بھی نہ کرتے, اور پاکستان معاشی طور پہ انتہائی مستحکم ملک ہوتا. نہ تعلیم ہے, 75 سال میں کیا آدھا ملک گوا دینے کے بعد نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ سیکیورٹی ہے, سوائے قرضوں اور بنگے قسم کے ملی نغموں کے. آپ کے دامن میں ہے کیا بھیک کے علاوہ؟ یہ اب سے نہیں ہے. اور میں آپ کے سوال کا جواب کے طور پہ یہ بات نہیں عرض کر رہا, 32 سال سے میں یہی کہہ رہا ہوں. اور مرحومہ نصرت بھٹو صاحب کا جملہ سنو, بھٹوز آر بورن ٹو رول. یہ چپیڑے ہیں پوری قوم کے منہ پہ جو اب تک لگ رہی ہیں. بات سنیں, ضیاء الحق نے زندگی میں ایک ہی تو سچ بولا, اور یہ نوبت اس لیے آئی. آپ بلیم کرتے ہو ڈکٹیٹرز کو, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس ملک کا سیاستدان اگر نااہل نہ ہوتا, کرپٹ نہ ہوتا, بدنیت نہ ہوتا, خود غرض نہ ہوتا, میرا ایمان ہے, جرت ہے کسی کی, ٹیک اوور بیٹھا ہے ادھر 2 نمبر قسم کے بیجز لگا کے, آرمی چیف ہوا میں ہے, وہ اس کو معزول کر کے بٹر صاحب نو لے آ رہے ہیں. بھیا کو بات سنو, ان کی عزت کون کرے گا؟ جتنا میں اور آپ جانتے ہیں, جتنا ریمنڈ بیکر جانتا ہے, اس سے کروڑ گنا زیادہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتنے گندے, غلیظ, ارریسپانسبل اور کرپٹ ہیں. اتنا عرصہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنے ہوئے ہو گیا ہے, اتنی ہی مدت سے IMF کی قسط جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے.
اور یوں یہ ڈرامہ کہہ لیں طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے. اور یہی اسحاق ڈار صاحب تھے نا جو پہلے دن سے کیا فرما رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ فکر نہ کریں, بہت جلد معاہدہ ہو جائے گا, آپ بس فکر نہ کریں. وہ آج بھی یہی کہتے ہیں. اور تو یہ جو کاروباری افراد ہیں انہوں نے بھی ان کی باتوں کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیے, سیریس نہیں لیتے. لیکن ڈار صاحب نہیں باز آئے, اسی کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں فکر نہ کریں. سب سے پہلے ڈار صاحب کی جو ڈالر قابو کرنے کی پالیسی ہے وہ فلاپ ہو گئی, پٹ گئی, ناکام ہو گئی. اور IMF تو ہاتھ سے گیا, اور تو اور جو ڈالر ہے وہ بھی. اگر یہ جو وزیر خزانہ وزیر مال کہہ لیں ڈالر کو مصنوعی طور پر نہ روکتے تو آج یہ 250 پر ہوتا. لیکن اب ان سے سوال کون کرے, کون پوچھے ان سے. اور سوال یہ بھی ہے کہ جی IMF جو ہے وہ ناک سے لکیریں کھجوا کر بھی قرضہ کیوں نہیں دے رہا آخر. اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے. دراصل جو ہمیں چاہیے وہ قرض نہیں ہے, وہ مرض ہے. اور مرض بھی ایسا ہے جس کی جو دوا ہے وہ ملک کے لیے وبا بنی ہوئی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ حکومت پرانے اور نئے قرضے اور ان پر جو سود ہے وہ لوٹا بھی پائے گی. یہ ہے IMF کا سب دعووں سے ختم ہو چکا ہے. بہتر شاید یہی ہوگا جو معاشی مینیجرز ہیں نا, یہ مینیجرز عوام اور بزنس مین سے سچ بولیں. جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں نا یہ نہ دکھائیں, اور حقیقی جو خوشحالی ہے نا وہ لانے کے لیے اب چند اقدامات کر لیں, پہلے نہیں کیے تو.